پیر صاحب آئے اور پہنچ گئے محلے میں، تصویر نکال لے، اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. اور اس وقت تک تو اللہ اس کے رسول کی رضا کی دیکھے کہ خوف الہی سینے میں لگا بس بسا رہتا تھا. ہر وقت اللہ کے اس کے رسول کی رضا کے لیے ڈر سینے میں پیدا رہتا ہوا کرتا تھا. قرآن اگر طاق پہ ہے تو ماں بہنیں اسے چھونے کے لیے ڈر جاتی تھی، کانپتی تھی کہ بغیر وضو کے کیسے چھو گئے. اگر مسجد گاؤں میں ہے اس کے گیٹ کے اندر جانے کے لیے لوگ کانپ جاتے تھے کہ بغیر وضو کیسے ہم جائیں، ہم پاک ہے کہ ناپاک ہے ہمیں احساس نہیں ہے، ہم کیسے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے. وہ کم تھے، علم کم تھا، لیکن خوف الہی سینے میں پیدا تھا، رب کا ڈر تھا. آج علم اتنا ہو گیا ہمارے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا. وجہ یہی ہے ہم نے مسجد و مدرسے کو اپنا گھر بنا لیا. ہم نے قرآن کو ان کتابوں میں شمار کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے دوستو، اگر قرآن کو افضل و اعلیٰ سمجھا ہوتا، یہی قرآن ہمارے لیے شفا ہے، یہی قرآن ہمارے لیے برکت ہے، یہی قرآن ہمارے لیے بیماری میں پڑھنے تو شفا ہے. ہم یہی قرآن پڑھ لے دل کی بلا دور ہو جائے، یہی قرآن کی تلاوت کر دے دل کی مصیبت دور ہو جائے، یہی قرآن پڑھ دے تو آج ہمارے گھر میں رحمت و نور کی برسات ہو جائے. شرط یہی ہے میرے دوستو، خوف الہی سینے میں پیدا کر میرے بھائی. آج بھی ہمارے گھر میں باہر آئے گی، آج بھی میرے گھر میں برکتیں بڑھتی چلی جائے گی. شرط یہی ہے کہ اللہ کا خوف سینے میں پیدا کر، اللہ کا ڈر سینے میں پیدا کر میرے بھائی. مسلمانوں، آپ ذرا توجہ دیں. ہمارے محرم بابو ابھی بھی آپ سبوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کی بدائی کی، عمرہ کر کے آئے. اس دیار میں پہنچے جہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے، دولت رکھ کر کے بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی رہائی پور کے مسلمانوں کو اپنا دیار دکھائے اور مکہ معظمہ کی زیارت کرائے. آمین. میرے دوستوں، اس پر غور و فکر کریں، توجہ دیں. اللہ اس کے رسول کی بات آئی ہے تو غور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. ہم سارے مسلمان اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنی ہے. کہ چاہتے ہیں چلے گئے، عشق میں ڈوب کر گئے، مچلتے ہوئے گئے، لیکن میرے دوستوں، دولت کروڑوں کی ہو لیکن سرکار جسے نہ بلائے وہ کبھی جا نہیں سکتا. سرکار جسے نہ بلائے وہ کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے میرے دوستوں، ہر کوئی اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ میں سرکار کی زیارت کروں، گنبد خضرا کی زیارت کروں، لیکن مسلمانوں نہیں پہنچ پاتا ہے، نہیں جا پاتا ہے. اسی لیے تو عاشق مچل کر کے وہ کہتا ہے، اکیلا دے رہا ہوں، مچل کر کے بیداری کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو. اور مچل کر کے آپ سب بولو، مچل کر کے سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے دوستوں، غور و فکر کے ساتھ توجہ دیں. میرے بھائی، میرے دوستوں، سارے مسلمان بیداری کے ساتھ اس شعر کو اپنے سینے میں اتار لیں. حب احمد اجلی سے سینے میں ہے. اجل والے ایک زمانے سے حب احمد اجلی سے سینے میں ہے، اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے.
بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے، بولو بچر کر کے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے، میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے، میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے، اور مشک و عنبر میں ایسی ہے خوشبو کہاں، مشک و عنبر میں ایسی ہے خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، اور حب احمد اجل ہی سے سینے میں ہے، اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ میرے دوستوں جہاں توجہ دیں، غور کریں، آج ہمارا اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے حاضر ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سلمان فارسی کہاں رہتے تھے؟ فارس میں رہتے تھے، ہزاروں میل دور، ہزاروں میل دور، فارس ہزاروں میل دور ہے، لیکن سلمان فارسی نبی سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ جنت کے قریب ہو گئے۔ اب تو وہ ڈور چل کر کے سبحان اللہ، ہزاروں میل دور دیوانہ صحابی رسول سلمان فارسی ہزاروں میل دور نبی سے اتنا قریب ہوئے کہ جنت کے قریب ہو گئے، اور ابو جہل ایک دیوار کا فاصلہ، سرکار کا چچا، نبی پاک کا چچا، ایک دیوار کا فاصلہ، لیکن اتنا دور ہوا، سرکار سے اتنا دور ہوا، نبی سے اتنا دور ہوا کہ جہنم کے قریب ہو گیا، جہنم کے قریب ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، وہ عشق پیدا کرو سینے میں، کہ اللہ ایسا عشق سینے میں پیدا کرے کہ نبی کی محبت سینے میں ہو، تاکہ عشق الفت محبت رسول میرے سینے میں جب بس جائے، ایسی بس جائے کہ ہماری قبر میں جنت کی بہار آئے، ایسی بس ہے عشق سینے میں کہ میری قبر میں جنت کی بہار آئے۔ اے میرے دوستو، ایسی عشق سینے میں پیدا کرو، ایسی عشق سینے میں پیدا کرو میرے دوستو، ایسی الفت سینے میں پیدا کرو میرے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بہار آ جائے گی، قبر میں بہار رہے گی۔ میرے دوستو، سب یہی ہے کہ نیت ہماری آپ کی صحیح ہو جائے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق یار غار، نبی سے اتنی محبت کہ ہر لمحہ سرکار کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہر لمحہ سرکار کی عشق میں ڈوب کر کے آپ کی بارگاہ میں 24 گھنٹہ حاضر رہتے تھے۔ ایسی الفت، ایسی محبت میرے دوستوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہم وقت رہا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق یار غار ابوبکر صدیق ہے، اور عشق دیکھیے، وہ محبت دیکھیے۔ ایک دن میرے سرکار، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، مسجد نبوی سے نکلے اور چلے گئے، نکل گئے مسجد نبوی سے، چلے گئے وہ غار میں، جو بہت اونچی پہاڑی ہے، اس پہاڑ کے کوہ میں، غار میں میرے سرکار چلے گئے۔ جانسا صحابہ اکرام ایک دن تلاشے، 2 دن تلاشے، تیسرے دن تلاش رہے ہیں،
سرکار نظر نہیں آ رہے، توجہ نہیں کرو، سرکار نظر نہیں آ رہے۔ جانسا صحابہ کرام ایک لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے سے سرکار کو صحابہ کرام مجھے نہیں ہونے دیتے تھے، چاہتے تھے کہ سرکار ہمیں میرے سامنے ہو، میں سرکار کا دیدار کرتا رہوں۔ صحابہ کرام وہ عشق تھا سینے میں کہ سرکار میرے پاس ہو، میں سرکار کا دیدار کروں، ہمارا وقت سرکار کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہو، سرکار کے دیدار میں محو ہوتا رہو، مست ہوتا رہو، جھومتا رہو، سرکار کا دیدار کرتا رہو۔ یہ عشق تھا صحابہ کرام کے سینے میں۔ مسلمانوں، جب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن ہو گیا، جانشاہ صحابہ کرام جب سرکار کو نہیں پائے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور عشق میں ڈوب کر کے میرے بھائی بے چین ہو کر کے سرکار کی تلاش میں مسجد نبوی سے نکلے، سرکار کی تلاش میں مسجد نبوی سے نکلے اور سرکار کو ڈھونڈنے لگے۔ سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے دوستوں جب مسجد نبوی شہر مدینہ سے باہر گئے، ایک بکری چرانے والا چرواہا، بکری چرانے والا، وہ بکریوں کو لے کر کے جنگل کی طرف، پہاڑی کی طرف اپنی بکریوں کو لے کر کے بکریوں کو چرا رہا تھا۔ صحابہ کرام پہنچے، کہا یہاں یہی کہیں سے ادھر سے میرے سرکار کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ میرے آقا کو کہیں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ کون ہو؟ کہا میں انہیں کا دیوانہ ہوں۔ کیا کہا؟ انہیں کا عاشق ہو، انہیں کا چاہنے والا ہو۔ میرے سرکار کو میرے بھائی تم نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں تمہارے سرکار کو دیکھا نہیں، نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، وہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے، کیا ہولیا ان کا ہے،